بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1972 میں ایک ڈرامہ سیریل نشر ہوا کراچی اسٹوڈیو سے۔ اس ڈرامے کو لکھا تھا حسینہ معین نے۔ حسینہ معین ایک ایسا نام ہے جس سے پرانی نسل ہی نہیں، نئی نسل بھی بخوبی واقف ہے۔ وہ ڈرامہ کیا تھا یہ میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد۔ میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جھوک تماشا۔ انیس سو بہتر سے پہلے اور 1965 سے پہلے جب کہ ٹی وی سیٹ نہیں آیا تھا، ٹی وی کی اسکرین سے لوگ واقف نہیں تھے، لوگوں کی تفریح کا واحد ذریعہ ریڈیو ہوا کرتا تھا۔ گھر گھر میں ریڈیو سے گانے ہم سنتے تھے، جس گلی سے بھی گزرتے کسی نہ کسی گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ جب مرد اپنے کاموں کو چلے جاتے تو خواتین ریڈیو لگا کر گھر کے کام بھی کرتیں، نغمے بھی سنتیں اور مختلف قسم کے اشتہارات بھی اس میں سے نشر ہوتے تھے، اور دیگر معلوماتی پروگرام صرف ریڈیو سے ہی سنے جاتے تھے۔ پھر 1965 میں ٹیلی ویژن کی اسکرین نمودار ہو گئی، اور جب میں نے اپنے شعور کی آنکھ سے آس پاس دیکھا تو 72-73 کا زمانہ تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ پورے محلے میں کسی امیر گھر میں ہی اس وقت ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا، جس کا سائز کافی بڑا ہوتا تھا اور اسکرین تقریباً 19 انچ کی ہوا کرتی تھی، اور تصویریں بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتی تھیں۔ کیمرے کا معیار بھی ایسا نہیں تھا جیسا آج کل ہے، لیکن ہم انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہم کسی نہ کسی طرح کسی گھر میں دیکھ لیں۔ بالخصوص ہفتے میں ایک بار پاکستان کی کوئی فلم دکھائی جاتی تھی تو ہم پہلے پتہ کرتے تھے کسی بچے کو بھیج کر کہ گھر والوں کا موڈ کیسا ہے جہاں ہم نے فلم دیکھنی ہے۔ تو جو اچھے لوگ ہوتے تھے وہ ہمیں بٹھا دیا کرتے تھے، دیگر بچے بھی پورے محلے سے آ کر وہ فلم دیکھا کرتے تھے۔ جب تعداد زیادہ ہو جاتی دیکھنے والوں کی تو وہ اچانک ٹی وی بند کر دیتے اور ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہمیں بھگایا جا رہا ہے۔ محلے میں ایک ہی یا دو ٹی وی ہوا کرتے تھے، اور محلے کی عورتیں رات 8 بجے سے پہلے کام کاج سے فارغ ہو کر اسی گھر میں جا کر ٹی وی ڈرامہ دیکھا کرتی تھی، یا کسی پارک میں پبلک پلیسز پر ایک ٹی وی سیٹ رکھا ہوتا تھا اور لوگ رش کی شکل میں کافی ہجوم ہوتا تھا ڈرامہ دیکھنے کے لیے یا فلم دیکھنے کے لیے۔ اس زمانے میں انگریزی فلمیں بھی چلا کرتی تھیں، مطلب انگریزی ڈرامہ سیریل، جس میں $6 ملین مین ایک سیریل چلا تھا، جس پہ بچے، بوڑھے، پڑھے لکھے، ان پڑھ سب اس ڈرامہ سیریل کو، انگلش ڈرامہ سیریل کو دیکھا کرتے تھے۔ اور میں بات کر رہا تھا ایک ڈرامے کی جو 1972 میں نشر ہوا، اس کی پہلی قسط آن ایئر گئی۔ ڈرامے کا نام تھا انکل عرفی۔ آپ کے انتظار میں بیٹھی رہتی کیا؟ تو میں کیا کرتا؟ میں تو ڈھونڈنا ڈھونڈ رہا تھا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری ڈھونڈنی کے ماقبل میں کوئی جواب ہے؟ سارے گھر کو پریشان کرتے بابا بابا بابا، یہ آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ ٹہل ٹہل سے میں پریشان۔ اس ڈرامے میں شکیل نے مرکزی کردار ادا کیا۔ شکیل کا پورا نام شکیل یوسف تھا۔ 1938 میں پیدا ہوئے اور اسی سال 2023 میں ان کی وفات ہوئی۔ سینما کی اسکرین پر اگر وحید مراد کو چاکلیٹی ہیرو کہا جاتا تھا تو ٹیلی ویژن ڈراموں کے اس ہیرو کو یعنی شکیل کو بھی چاکلیٹی ہیرو کہا جاتا تھا۔ ان کے چہرے میں ان کے جو خد و خال تھے وہ بہت لائٹ قسم کے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک طمانینت، ایک مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ وہ انگریزی فلموں کے ہیرو بھی لگتے تھے، اور اردو ڈراموں میں تو تقریباً ہر ڈرامے میں ہم ان کو دیکھا کرتے تھے۔ انکل عرفی کی پہلی قسط 1972 میں آن ایئر گئی۔ اس کو حسینہ معین نے لکھا، اس کی ہدایت دی محسن علی اور شیرین خان نے۔ یہ ڈرامہ میرے شعور کی آنکھ کھلنے سے پہلے ہی نشر ہوا تھا،
لیکن مجھے اپنے بچپن کے دور میں اس کی 2-3 قسطیں یاد ہیں۔ اس ڈرامے کے دوسرے کرداروں میں جمشید انصاری، قربان جیلانی، بیگم خورشید مرزا اور شیلہ احمد تھیں۔ باوجود تلاش کے مجھے یوٹیوب پر شیلہ احمد کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا، کیونکہ اس زمانے میں بہت سی لڑکیاں کسی ایک ڈرامے میں کام کرتیں، اپنے نقوش ہمیشہ کے لیے لوگوں کے ذہنوں پر ثبت کر کے یا تو ان کی شادی ہو جاتی تھی یا وہ ڈرامہ کرنے سے توبہ کر لیتی تھی۔ ان کی کیا وجوہات تھیں، کچھ کے بارے میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے اور کچھ کے بارے میں نہیں، کیونکہ بہرحال شریف لڑکیوں کے لیے میڈیا اس زمانے میں بھی کچھ اچھی جگہ نہیں تھی۔ مرد عورت کی مجبوری سے اس زمانے بھی فائدہ اٹھاتے تھے۔ شریف لڑکیاں جو ہوتی تھیں اچھے گھرانوں کی، وہ تو باوجود صلاحیت کے بھی ٹی وی ڈراموں میں کام نہیں کر سکتی تھیں۔ اگر کوئی ایک کسی نہ کس طرح اپنی عزت بچا کر ڈرامہ کر بھی لیتی تھی تو اگلے ڈرامے میں ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کام کر سکے، اس لیے بہت سی خواتین اداکار ہمیں اچھے ڈراموں کے بعد نظر نہیں آئیں۔ شیلہ احمد کون تھی، آج کل کہاں ہیں بھی یا کہ نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ شکیل کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ دوسرے کرداروں میں بیگم خورشید مرزا تھی، جنہوں نے اپنے وہی سٹائل میں ایک جس میں ممتا بھری ہوتی ہے، ممتا بھرے سٹائل میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ قربان جیلانی ایک سنجیدہ اداکار تھے، عدنان جیلانی کے والد تھے، جو آج کل کے ڈراموں میں شاید ویلن آتے ہیں، لیکن اس ڈرامے میں قربان جیلانی نے مزاحیہ کردار ادا کیا۔ ایک اور کردار کا ذکر میں ضرور کروں گا، وہ تھے جمشید انصاری۔ جمشید انصاری نے اس ڈرامے میں ایک مزاحیہ کردار ادا کیا، اور ڈرامہ دیکھنے کی وجہ جمشید انصاری زیادہ تھے۔ ان کا بولنے کا انداز، ایک احمق آدمی کا کردار انہوں نے بہت خوبصورتی سے ادا کیا۔ آپ کی نظر میں کوئی اسپیشلسٹ قسم کا کوئی کاریگر ہوگا یہ پھندرا جوڑنے کا؟ اکبر سبحانی ابھی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، وہ بھی اس ڈرامے میں تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے کردار ہیں جو گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو چکے ہیں، لیکن یہ ڈرامہ ابھی تک لوگوں کو یاد ہے، اور میری عمر کے یا مجھ سے بڑے اس ڈرامے کو بھولے نہیں ہیں۔ شکیل نے اس میں ٹائٹل رول کیا تھا، یعنی کہ انکل عرفی کا کردار شکیل نے ادا کیا تھا۔ ایک شریف النفس انسان جو شائستہ انداز میں بات کرتا ہے، خواتین سے دور بھاگتا ہے لیکن خوش اخلاق ہے۔ اس کو ایک لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ لڑکی اپنے باپ کے جبر کی وجہ سے مجبور ہوتی ہے، اور وہ شادی کے روز ہی خودکشی کر لیتی ہے۔ یہ تھا اس ڈرامے کا مرکزی خیال۔ اس زمانے میں کراچی میں زیادہ رش نہیں ہوتا تھا۔ عمرا کے پاس 2 قسم کی گاڑیاں تھیں، ایک ٹویوٹا کرونا، ایک ٹویوٹا کرونا تھی اور دوسری تھی شیورلیٹ، امریکن شیورلیٹ۔ عمرا کے پاس یہ 2 گاڑیاں ہوتی تھیں اور بہت کم تعداد میں ہمیں نظر آتی تھی۔ زیادہ تر لوگ اپنی بائیسیکل پر یا موٹر بائک پر سفر کرتے تھے، یا رکشے استعمال ہوتے تھے، ٹانگے بھی اس زمانے میں ہوتے تھے۔ سڑکوں پر رش نہیں ہوتا تھا، بہت خوبصورت دور تھا۔ آج کل سڑک پر گاڑی چلانا تو گویا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جب گھر سے نکلتے ہیں تو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم واپس آتے ہیں، ہاسپٹل جاتے ہیں یا قبرستان۔ یہ حقیقت ہے۔ پرامن دور تھا، اور اس زمانے کی چھاپ ہمیں ڈرامے میں بھی نظر آتی تھی۔ انکل عرفی ایک صاف ستھرا اور مزاحیہ ڈرامہ تھا، سنجیدگی بھی تھی اس میں، رومانس بھی تھا، اور پاکستانی کلچر کی چھاپ اس ڈرامے میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ حسینہ معین کے ذہن میں مردوں سے تھوڑی سی نفرت اور عورت کو مظلوم سمجھنے کی جو ایک روایت ہے، حسینہ معین کے ذہن میں وہ موجود ہوتا ہے۔ ہر ڈرامہ لکھتے وقت وہ عورت کو مظلوم ہی شو کرتی تھی، لیکن کبھی انہوں نے مرد کو ظالم نہیں دکھایا۔ اپنے انٹرویوز میں، اپنے خیالات میں
وہ اس بات کا اظہار کرتی تھیں کہ ہمارے معاشرے میں عورت پہ ظلم بہت ہوتا ہے۔ اس سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے اور کچھ لوگ شاید اس سے اتفاق نہ بھی کریں۔ بات یہ نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے انکل عرفی کی۔ انکل عرفی نے لوگوں کے ذہنوں پر بہت مثبت اثرات ڈالے، چونکہ ڈرامے میں جو کردار ہوتے ہیں ہم انہی جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی لاؤڈ لہجے میں نہیں بولتا تھا، نہ ڈائلاگز میں کوئی ولگر پن ہوتا تھا، نہ ذمینی فکرے ہوتے تھے، نہ ڈرائنگ روم کو بہت زیادہ آرائشی دکھایا جاتا تھا۔ خواتین کے لباس بھی بہت مناسب ہوتے تھے، اور ایسے ڈرامے تھے جن کو ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے۔ ویسے بھی بہت کم گھروں میں ٹیلی ویژن ہوتا تھا، پھر رفتہ رفتہ ٹیلی ویژن آنا شروع ہو گئے تو لوگ 8 بجے سے پہلے ہی اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر ٹی وی اسکرین کے آگے بیٹھ جاتے تھے۔ پورا خاندان، چاہے وہ گھر کے 8 افراد ہوں یا 20 افراد ہوں، ایک ہی ٹی وی سیٹ ہوتا تھا، اور 8 بجے سے 9 بجے تک جو پرائم ٹائم تھا اس میں ان کے پسندیدہ ڈرامے لگا کرتے تھے۔ ڈرامے ہی کیا، لوگ انگریزی ڈرامے بھی دیکھا کرتے تھے، انگریزی سیریل چلا کرتے تھے۔ ایک انگریزی سیریل چلا تھا $6 ملین، وہ ڈرامہ بچے، بوڑھے، ان پڑھ، دیہاتی، شہری سب لوگ دیکھا کرتے تھے اس انگریزی سیریل کو۔ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اس کا جو کردار تھا بہت طاقتور، جو گاڑی سے بھی تیز بھاگتا ہے، جو 10 کلومیٹر دور رکھی ہوئی چیز کو بھی دیکھ لیتا ہے، اس میں وہ کردار کیا تھا لی میجر نے۔ تو انکل عرفی کی ہم بات کیا کریں، ایک خوبصورت ڈرامہ تھا جو اس زمانے میں بنایا گیا، اور ابھی تک جب مجھے ٹائم ملتا ہے، تھوڑا سا ذہن کو ریلیکس کرنا ہوتا ہے، تو انکل عرفی جیسے ڈرامے ہی نکال کر میں دیکھ لیتا ہوں۔ میں ہی کیا، بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ میں نئی نسل سے بھی کہوں گا کہ کبھی یوٹیوب پر یہ بلیک اینڈ وائٹ ڈرامے بھی دیکھ لیا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج سے 30-40 سال، 50 سال پہلے ہماری ثقافت کیا تھی اور اب کیا ہو گئی ہے۔ جمشید انصاری کا ذکر میں پھر کروں گا۔ جمشید انصاری کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ جس طرح وارث ڈرامے کے بعد محبوب عالم پر چودھری حشمت کی چھاپ لگ گئی تھی، ویسے چودھری حشمت جیسا کردار آج تک دوبارہ نہیں ہوا۔ تو محبوب عالم کے چودھری حشمت والے کردار کے بعد محبوب عالم نے جتنے بھی ڈرامے کیے اس میں ان کو چودھری حشمت والا انداز ہی تھوڑا سا اس میں نظر آتا تھا۔ اسی طرح جمشید انصاری بھی اس کردار سے نہ نکل سکے جو انہوں نے انکل عرفی میں کیا، اور اس کردار کو امر کر دیا۔ کبھی آپ دیکھیں جمشید انصاری کا وہ کردار انکل عرفی کو سرچ کرتے ہوئے، کبھی انکل عرفی کو سرچ کریں اور جمشید انصاری کا وہ کردار دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ کتنا خوبصورت انداز تھا مزاح کا اور مزاحیہ کردار کا۔ قربان جیلانی نے بھی بہت خوبصورت کردار کیا، ایک بزدل شوہر کا جو اپنی بیوی سے ڈرتا ہے۔ عذرا شروانی نے اس میں ان کی بیوی کا کردار ادا کیا تھا جو مکمل طور پر اپنے شوہر پر حاوی ہوتی ہیں۔ یہ تھا انکل عرفی کا ذکر، بہت خوبصورت سیریل تھا اور مجھے ابھی تک یاد ہے۔ تو آج میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سوچا انکل عرفی پر کچھ بات ہو جائے۔ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے، تاکہ میں اس کی روشنی میں اپنے کام کو مزید نکھار سکوں۔ اگر کوئی خامی ہے تو اس کو دور کر سکوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔